اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرتے ہیں اور زکوٰۃ فرض ادا نہیں کرتے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کی بخیلی ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت بدترین عمل ہے۔ وہ اپنے حق میں بہت بڑے نقصان کا سودا کر رہے ہیں۔ اور جو مال انہوں نے روک لیا، جو غریبوں کا حق تھا، جو ضرورت مندوں کا حق تھا، جو مستحقین کا حق تھا، اسے روک لیا، یہ مال قیامت کے دن ایسے مجرموں کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بدترین عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ فرمایا گیا قرآن میں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جو مال تم ذخیرہ کر رہے ہو اور زکوٰۃ اور صدقے سے بالکل دور ہو، غریبوں کا خیال تمہاری زندگی میں نہیں ہے، یہ مال قیامت کے دن تمہارے عذاب کا سبب بن جائے گا اور اسی مال سے تمہیں داغا جائے گا قیامت کے روز، اور کہا جائے گا یہ تمہارا مال ہے جسے تم ذخیرہ کیا کرتے تھے، اب اپنی حرکتوں کا بھگتان دیکھو اور انجام چکھو اور مزہ چکھو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے من آتاہ اللہ مالا ولم يؤد زکاتہ مثل له ماله يوم القیامة شجاعا اقرعا له زبیبتان يطوقه يأخذ بمهزمتيه ويقول انا مالک انا کنزک۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور زکوٰۃ فرض ہو گئی، اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کا مال قیامت کے دن ایک خطرناک زہریلے گنجے سانپ اور اژدہے کی شکل میں اس کے سامنے لایا جائے گا، وہ اسے ڈسے گا، اس کے جبڑوں کو پکڑ کے کھینچے گا اور یہ کہے گا میں تمہارا وہی مال ہوں، میں تمہارا وہی خزانہ ہوں، میں تمہاری وہی دولت ہوں جسے تم نے دنیا میں بچا کے اور روک کے اور سرمایہ کر کے رکھا تھا اور زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی۔ شریعت نماز کی طرح زکوٰۃ کے معاملے میں بہت